یہ ہمارے اصغر حیدری صاحب ہیں جو کہتے ہیں 8 منٹ اور استعمال کرتے ہیں 16 منٹ. بہت اچھے 120 سیکنڈ کا 1 منٹ ان کے یہاں ہوتا ہے، مگر بہت اچھی تقریر، سمے کا پتہ نہیں چلتا، ایسی بات کرتے ہیں اور بات اچھی ہے. آئیے ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں. گر نہج بلاغہ کے طارق قمر صاحب ای ٹی وی کے سینئر ایڈیٹر ہمارے دوست، ان کے مصرے پیش کر رہا ہوں. گر نہج بلاغہ کے نمک خوار نہ ہوتے، لفظ آیتیں بن جانے کے حقدار نہ ہوتے، وہ حبس سماعت ہے کہ مر جاتے قصیدے، زندہ میرے مولا کے جو دربار نہ ہوتے. اہل بیت کی مدحت کا دربار سجا ہے، درباری موجود ہے، دربار اسی کا سجتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. کیا شاندار بات آپ نے کہی. اور ایک بات آپ نے اشارے میں کہہ کے آگے بڑھ گئے، وضاحت تو میں کرتا ہوں نا. آپ نے کہا کہ کتا اگر اللہ نے نجس بنایا ہے تو وہ نجس رہے گا. اور ذرا واضح کریے، سمندر کے کنارے آپ سب رہتے ہیں، سمندر کو اللہ نے پاک کیا ہے، اس لیے پوری دنیا کے کتے اگر سمندر کو نجس کرنا چاہیں تو نجس نہیں کر سکتے. میں مدحت اہل بیت کر رہا ہوں، منتری جی غلط کر رہا ہوں تو بتائیے گا. یہی میں بمبئی سے بات کر رہا ہوں. پوری دنیا کے سمندر مل کے کتے کو پاک کرنا چاہیں تو پاک نہیں کر سکتے. پوری دنیا کے کتے مل کے سمندر کو نجس کرنا چاہیں تو نجس نہیں کر سکتے. جملہ سنبھال لیجئے، بطور تبرک دے کے جا رہا ہوں. میں بمبئی کے ہر نائک اور کھل نائک کو بتا کے جا رہا ہوں کہ یزید کتا ہے، سوکھا رہنے کو کم نجس رہے گا. جواب نہیں ہے. نعرہ حیدری، اچھا ٹھیک. تو میں آئیے اسی جملے کو میں ابھی اور آگے بڑھاؤں گا. ہاں، پوری دنیا کے سمندر اگر مل کے کسی کتے کو سوکھا رہے گا تو اپنی جگہ نجس رہے گا. ایسا نہیں کہ پاک ہو جائے گا، لیکن اگر اس کو سمندر میں ڈال کے پاک کرنے کی کوشش کرو گے تو جتنا گیلا ہوتا جائے گا اتنی نجاست پھیلتی جائے گی. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں. دم ہلائے گا تب بھی نجاست بکھیرے گا، گردن ہلائے گا تب بھی نجاست بکھیرے گا. اس لیے اس کو وہیں کھڑا رہنے دو، اس کو نکالنے کی کوشش مت کرو. آئیے بس یہیں سے ایک بات، یہاں سے سلسلہ میں آگے بڑھانا چاہوں گا. چونکہ یہ تاریخی محفل ہے اور 5 سال مکمل ہوئے ہیں پنجتن پاک کے صدقے میں. انجمن پیغام حسینی جب آرزو بن جائے تو ہر شخص انجمن کا ممبر پیغام حسینی کے لیے حسینیت کا سفیر بن جاتا ہے، اور جو حسینیت کا سفیر بن جائے وہ عظیم بن جاتا ہے، جو عظیم بن جائے وہ آفاق بن جاتا ہے. ہمارے آفاق صاحب دہلی سے تشریف لے آئے، ہمارے مہمان خصوصی وسیم صاحب مہمان خصوصی تشریف لے آئے ہیں. آئیے حضرات، یہ پورا سلسلہ ہمارے یہاں موجود ہے. میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمارے کیبنٹ منسٹر، ہمارے عظیم وزیر اور حکومت کے مشیر، یہ صرف وزیر ہی نہیں ہے بلکہ حکومت کے مشیر ہیں. بہت ذہین ہوتے ہیں وہ لوگ جو حکومت کرتے ہیں، اس سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں وہ لوگ جو حکومت کرنے کے مشورے دیتے ہیں. ان کی خدمت میں ایک میمنٹو، ایک نشان یادگار، ایک ایوارڈ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا آرزو رضوی صاحب، سفیر حسین صاحب اور عظیم رضوی صاحب، اور ساتھ میں آفاق بھائی بھی کھڑے ہو جائیں اور آپ سب لوگ ایک نشان یادگار، ایک میمنٹو پیش کر دیں. جناب قیوم صاحب، ہمارے سید رضا مہدی قیوم صاحب، مولانا اصغر حیدری صاحب بھی کھڑے ہو جائیں، ایک ایوارڈ پیش کریں. نعرہ حضرات، اصل ایوارڈ تو آپ کے نعرے اور آپ کی آوازیں ہیں. آپ لوگ اندر آ جائیں ہر سال کی طرح. اور اب میں گزارش کروں گا کہ ہمارے منسٹر صاحب کے ہاتھوں سے ہمارے سفیر بھائی آرزو بھائی ہمارا تعاون کریں. جناب آفاق حسین صاحب جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں، اور آرزو بھائی اور آفاق بھائی نے مل کے ابھی نجف اشرف میں جو محفل کی
جو کربلا معلیٰ میں مجلس کی ان کی بڑی خدمات ہیں اور بڑے ہمارے دہلی کے بڑے بلڈرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے. بڑا جذبہ ہے, اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ منتری جی کے ہاتھوں سے یہ ایوارڈ قبول کریں. بابا بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا بھی استقبال کریں. میں گزارش کروں گا خود جناب مولانا سید رضا مہدی قیوم صاحب وہ تشریف لے آئیں اور ہمارے منسٹر صاحب کے ہاتھوں سے یہ مومنٹو قبول کریں. آج کے خطیب اور آج کے مقرر اور بے مثال بے تاج بادشاہ خطابت کا ہمارے جناب مولانا علی اصغر حیدری صاحب وہ ایک مومنٹو قبول کریں. میں گزارش کروں گا جناب میسم کاظمی صاحب کو ان کا ایوارڈ پیش کرنے کے لیے جو شعراء ابھی نہیں آئے ان کا نام میں روک لیتا ہوں, انشاءاللہ بعد میں دے دیا جائے گا. جناب میسم کاظمی صاحب ہمارے بلال کاظمی صاحب کے بھائی ہیں. آج کے جشن میں پہلی بار یہ تشریف لے آئے ہیں. فخری میرٹھی صاحب کی خدمت میں جشن مدت اہل بیت کا یہ ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے. شاعر شیر خار کربلا جناب فخری جعفری میرٹھی صاحب تشریف لے آئیں اور اپنا یہ مومنٹو قبول کریں. شاعر ولایت اور شاعر غدیر جناب اختر لکھنوی صاحب سے میں گزارش کروں گا تشریف لے آئیں اور اپنا یہ ایوارڈ قبول کریں. ہمارے منسٹر صاحب کے ہاتھوں سے جناب عارف صاحب کے ہاتھوں سے عارف نسیم خان صاحب کے. جناب فیاض رائے بریلوی صاحب میں تمام ایوارڈ یافتگان سے گزارش کروں گا کہ ایک گروپ فوٹو اپنے ہاتھ میں مومنٹو لے کے تاکہ وہ ہمارے گراف ایجنسی اور علی چینل کے کام آ سکے وہ تصویر. جناب نفیس اللوری صاحب ہمارا بہت نفیس شاعر, رسائی ادب کا بڑا معتبر نام. جناب نفیس اللوری صاحب تشریف لے آئیں اور جشن بدعت اہل بیت کے 5 سال مکمل ہونے پر یہ مومنٹو قبول کریں. دو بڑے اہم نام ہیں, ایک گراف ایجنسی اور ایک علی چینل. دیکھیے اہل بیت کی آواز کا پھیلاؤ بھی پیش کرنے کے لیے ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. میں جناب قاصد رضوی صاحب جو علی چینل بہت کامیابیوں سے آپ تک ہماری آواز کو پہنچا رہا ہے, اہل بیت علیہ السلام کا پیغام نشر کر رہا ہے, قاصد رضوی صاحب. اچھا نام بھی کتنا اچھا ہے, قاصد کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا, تو پیغام اہل بیت پہنچانے کے لیے قاصد صاحب علی والے ہیں. علی والے میں آپ یہ اپنا مومنٹو قبول کریں. ہمارے محمد عارف نسیم خان صاحب کے ہاتھوں سے. ابوذر قندوری صاحب ہر سال آتے رہے ہیں, 5واں سال ہے یہ جشن کور کرتے ہیں. وہ آج نہیں تشریف لا سکے ہیں. میں منا بھائی سے گزارش کروں گا وہ تشریف لے آئیں اور گراف ایجنسی کا یہ مومنٹو ابوذر قندوری صاحب کی نمائندگی میں قبول کریں. اور حضرات ہوتا یہ ہے کہ محفلوں میں جو سب کو بلاتا ہے وہ اپنا نام بلانا بھول جاتا ہے, اس لیے میں گزارش کروں گا جلال پور سے تشریف لائے ہوئے مہمان شاعر جناب نیر جلال پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنا یہ ایوارڈ قبول کریں. اب میں کیا کروں بھائی, میں ایوارڈ یافتگان سے گزارش کروں گا کہ اپنا مومنٹو وہ لے لیں اور ایک گروپ تصویر لے لیں. ابھی یہ تصویر ہو جائے نہیں, سب لوگ ایوارڈ یہ لے لیں گے, ایسے یہ لے لیں مومنٹو لے لیں تو ایک تصویر 2 منٹ جب تک آپ سلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد. آئیے حضرات اب وہ سلسلہ تھوڑا سا 1 منٹ بیٹھ جائیں گے اور پھر میں یہ بات میں آپ کے لیے